اٹھو ابو ذر، ان دانوں سے ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اونٹ کی غذا، اٹھو ابو ذر، موت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ ہنسوں جب کہ موت کے خوف نے مجھے اس قدر حریص بنا دیا ہے۔ یہ تم کیوں کوشش کر رہی ہو؟ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خاک میں مل کر سر بلند ہوں گے۔ پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ بوڑھے کا موت سے ڈرنا ایک بچے کے رونے کی مثال ہے۔ اگر بچے کو معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو وہ بھی ہنسے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ غربت و بے کسی کے عالم میں جناب ابو ذر کی موت سے خلیفہ بھی لرز گئے۔ بنی امیہ کے ظلم و جور کے سبب عراق اور مصر کے حالات بگڑتے گئے۔ لوگ فریادیں لے لے کر خلیفہ کے بند دروازے کی چوکھٹ پر آنے لگے۔ جب لوگوں کا بنی امیہ کے خلاف اصرار بڑھتا چلا گیا تو آخر کار خلیفہ نے شکایتوں کی رسیدگی کے لیے اپنے والیوں کو مرکز میں بلا لیا تاکہ پریشانیوں کو برطرف کیا جائے۔ تم لوگ مصر سے عمرے کی نیت سے آئے ہو تاکہ کعبے کو پشت دکھاؤ؟ ہاں، اگر خطوط لائے ہو تو پڑھ کر سناؤ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے ہمارے خطوط پڑھے بغیر ہی جلا ڈالے۔ ہم لوگ محنت کش کسان ہیں، جو بھی زمین میں بوتے ہیں حسرت سے کاٹتے ہیں۔ ہماری عورتوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے والی وہ ہماری زرخیز زمینیں جو تم نے غصب کر لی ہیں، اب نیل کی پتھریلی زمین پر ہم اپنی ناک لگا رہے ہیں۔ تم نے کیوں ترک وطن کر دیا مالک؟ کیا کوفے سے بیزار ہو؟ نہیں، امیر کوفہ سے بیزار ہوں۔ کوفے کا کام تمام ہو چکا ہے زبیر۔ بصرہ کیا ہوا؟ بصرہ اور کوفہ ہمسایہ ہیں، اگر کوفے میں زلزلہ آئے تو بصرہ بھی لرز اٹھے گا۔
کب تک اپنے دیار سے دور رہو گے مالک؟ ٹھہر کر دیکھتا ہوں کہ خلیفہ عمرا سے مشورے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ان دھوکوں میں مت آنا، ظلم بھی انہی لوگوں نے کیا ہے جو خلیفہ کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں۔ جلدی کرو مالک، اس ابن عاص پر کوفے کا دروازہ بند کر دو۔ میرے پاس ایسے تیز رفتار رہوار ہیں کہ ہوا ان کی گرد بھی نہ پا سکے۔ کوفہ حاکم کے بغیر ہے مالک، کیوں ڈل مل کر رہے ہو؟ سفر کا خرچ بھی میرے ذمہ ہے، جو بھی چاہیے بتا دو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنو کیا لکھا ہے۔ اگر خلیفہ آل امیہ کو مسلمانوں پر حکمرانی سے نہ ہٹا، تم لوگ بھی سنو۔ اگر خلیفہ آل امیہ کو مسلمانوں پر حکمرانی سے نہ ہٹائے اور اعتدال کی راہ اختیار نہ کرے، یعنی خلیفہ عادل نہیں ہے، اور راہ اعتدال اختیار نہ کرے اور شیخین کی سیرت پر عمل نہ کرے، تو ایسی صورت میں مہاجر و انصار خلیفہ سے اپنی بیعت کو باطل شمار کریں گے۔ یہ ہماری معزولی چاہتے ہیں۔ طلحہ اور زبیر ہاتھ پیر مار رہے ہیں عراق کی حکومت کے لیے۔ سعد ابن ابی وقاص کوفے کا معزول امیر، اور عمرو ابن عاص مصر کا معزول امیر۔ یہ دونوں ابھی تک اپنی کھوئی ہوئی ریاستوں کے غم میں آزادار ہیں۔ تم عمار، تم کس ریاست کا سودا اپنے سر میں رکھے ہو؟ کیا تمہاری مہر بھی اس نوشتے پر ہے؟ میری کمر تو اپنے گھر کی ریاست میں خم ہو گئی۔ میری مہر جو تم دیکھ رہے ہو اس حق کے خاطر ہے جو برباد ہو گیا۔ یہ خرافات نہیں، استدعا کو خدا نے خلیفہ کے دوش پر ڈالا ہے۔ سعد جیسوں کی رائے نے خلیفہ کو خلیفہ بنایا۔ اگر سعد کی مہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو خلیفہ اس ردا کا مالک کیسے بنا جو پہنے ہوئے ہے؟ اس تحریر میں اگر علی کی مہر ہوتی تو میں کم سے کم اس جرم کو قبول کرتا اور استعفیٰ دے دیتا۔ کم سے کم تم علی کی خاموشی کی حکمت جانتے ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کنویں کھودنے میں بہت ماہر ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ زمین کی تہوں میں پانی کی آوازیں قلقل بھی سن لیتے ہیں۔ سکوت علی ناخندہ حدیثوں کا خزانہ ہے۔ کاش آل امیہ کے کان انہیں سننے کی صلاحیت رکھتے۔ ٹھہر جاؤ عمار، تم علی کے فدائی ہو۔ میں تم سے ایک دلچسپ قصاص کا طالب ہوں۔ یاد ہے تمہیں ابو ذر کو رخصت کرتے وقت تم نے علی کے شانہ بشانہ ہو کر خلیفہ کی نافرمانی کی اور مجھ بیوقوف پر ہنسے؟ احمق ہوں اگر میں دنیا کے نقد کو اور وہ بھی آخرت کے ادھار کے بدلے چھوڑ دوں۔ تم مہاجر اور انصار کے معتمدین کے درمیان صادق شمار کیے جاتے تھے۔ مہر تائید تم نے اس سیاہ تحریر پر لگائی ہے کہ جو خلیفہ کو عادل نہیں جانتی اور ہماری معزولی چاہتی ہے۔ زحمت اٹھائی عمار، ہم تک پیغام پہنچایا۔